تو میں نے ایک جملہ بولا جس پر آپ کو وجد ہو گیا. میں نے کہا کہ میں نے مذہبی روایات کا جوڑ توڑ دیکھ لیا ہے، خواہ وہ شیعہ کی ہوں خواہ وہ سنیوں کی ہوں. جتنا بھی علم ہے کائنات کے اندر شیعہ سنی کے منظر نامے میں، وہ قد ابو طالب سے بہت چھوٹا ہے. اس لیے میں نے حضرت ابو طالب کو روایات کی آئینے میں نہیں دیکھا. میں نے ابو طالب کی حرمت کو آیات کے اندر دیکھا ہے. جب ذات ابو طالب کو میں نے قرآن کی آیات کے اندر دیکھا تو قرآن کی نصوص شریحہ نے یہ بیان کیا، قرآن نے، کیونکہ اس کتاب کا ٹائٹل بھی عرفان ابی طالب اور قرآن عظیم ہے. سبحان اللہ. قرآن کریم کی نصوص نے یہ مجھے بتایا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے لے کر اس امت کے آخری فرد تک کائنات کے جتنے بھی صاحب ایمان ہیں، جس کا ایمان جس بھی معراج پر ہے، ساری امت کی، سارے ایمان کی ساری حقیقت کیا ہے؟ مومن اول سے لے کر آخر تک ساری امت کا ایمان خود ممنون احسان ابی طالب ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. تو جہاں میں نے ایمان کو ممنونیت کی عظمت میں دیکھا ہے، وہاں مجھے شرم آئی کہ میں ان کے لیے ایمان ثابت کروں. اور جو لوگ آج کل کے مولانا صاحبان ان کے ایمان کے ثبوت کو مانگتے ہیں، یہ بات میری دل کی تختی پر لکھنی ہے. جو لوگ اپنی مصنوعی اور جعلی روایات کے تصور میں حضرت ابو طالب علیہ السلام کی ایمان کی حرمت کا انکار کرتے ہیں، حضرت ابو طالب کی ایمان کی حرمت پر قرآن کی 2400 آیات گواہ ہیں. اور میں ان سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، ہمارے پاس تو قرآن کریم کی آیات کا اتنا ذخیرہ ہے. میرا آپ سے مطالبہ ہے، ہم سے آپ مطالبہ کرتے ہو کہ ایمان ابو طالب ثابت نہیں. مجھے یہ بتاؤ، آپ کے بڑے مفتیوں سے لے کر چھوٹے مفتیوں تک کائنات میں کوئی ایک ایسا مفتی دکھا دو جس کا ایمان کہیں ثابت ہو. قرآن کی کسی نص کے اندر یا حدیث کے کسی منظرنامے کے اندر. آج کے بعد میں آپ کو یہ پیغام دے کر جا رہا ہوں، اور یہ میں نے دنیا کے ہر فورم پر پیغام پہنچایا ہے. ان مفتیوں کو چراغوں میں کھڑا کرو، پوچھو مولانا آپ کا ایمان کس نص کے اندر موجود ہے، ایک حرف تو بتا دو. اور پھر یہ کہیں گے، الٹی کہیں گے کہ ہم آپ کے سامنے کلمہ پڑھتے ہیں، ہمارا کلمہ آپ کے لیے تصدیق کا باعث ہے. تو آپ اس کو میری نہیں، مولانا احمد رضا خان کے فتوے کی ایک سطر دکھا دیں. عشق محبت عشق محبت اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت مولانا احمد رضا خان بریلوی، مولانا احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ لکھا ہے، 29ویں جلد ہے فتاوی شریف کے اندر، فتاوی رضویہ کے اندر، کہ زبانی کلمہ خوانی کا نام ایمان نہیں ہے. یہ مولوی آپ کو ممبروں پر چڑھ کر کلمہ سنائیں گے. اعلیٰ حضرت کی حرمت کے مطابق علم کی روشنی کے اندر میں عرض کر رہا ہوں، میرا ذاتی خیال نہیں ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ زبانی کلمہ خوانی کا نام ایمان نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان کی تصدیق کی کوئی اور حقیقت موجود ہے. تو ضروری ہے پہلے یہ اپنا ایمان ثابت کرے، پھر ہم سے پوچھے ایمان ابو طالب کہاں ہے. یہ بات یاد رہے گی. اور جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں، میں تحقیق کا طالب علم ہوں، بحث و مباحثہ میری عادت نہیں، دلیل کی قوت پر یقین رکھتا ہوں، ملا اعظم پر یقین نہیں رکھتا. آئیے ہم بتاتے ہیں ایمان کہاں سے شروع ہوتا ہے. آج میں چاہتا ہوں کہ ابو طالب کی الف سے شروع کروں اور علی کی یا پر جا کر ختم کر دوں. ہو سکتا ہے وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہ ہو. آج اپنا ایک لفظ بھی نہیں بولوں گا، یا قرآن بولوں گا یا مصطفیٰ کا فرمان بولوں گا.
माशाअल्लाह माशाअल्लाह कुरान करीम की आयत आई, इन्न अल्लाह अस्तफा आदम व नूहन व आल इब्राहीम व आल इमरान अलल आलमीन। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ऐ हबीब, मैंने तेरी चाहतों में एक फैसला किया जब हमने आदम के खमीर को तरकीब बख्शी तो वो मिट्टी थी। जब तेरे हुस्न से आदम को आशना किया तो फिर मेरी रहमत ने झूम कर कहा, आदम तुम महबूब हो गए हो, मुस्तफ़ा हो गए हो, चुनीदा हो गए हो। मेरी बारगाह अज़मत में आपका वो मकाम है कि फरिश्ते भी इस मकाम को नहीं पहुंचते। इन्नल्लाह अस्तफ़ा आदम व नूह, फिर सानी आदम हजरत नूह का नाम लिया। फिर फरमाया इन्नल्लाह अस्तफ़ा आदम व नूहन व आल इब्राहीम अलल आलमीन। हमने मुस्तफ़ा बनाया है आले इब्राहीम को। किसको? आयत यहाँ रुक गई। असहाबे रसूल ने तकादा किया जहाँ फनाए आलम आयत में इजमाल बयान किया है, तफसील नबूवत की ज़ुबान बयान कर दे। अल्लाह ने फरमाया मेरे हबीब ले तो बैय्यन लिन्नास, तेरा मर्तबा है कुरान का अंग अंग खोल के बयान करो। अल्लाह का रसूल नबूवत के मिंबर पर चढ़ जाता है और खुतबा देता है और खुतबे का उन्वान शान अबू तालिब है। बोलियो कहाँ तुम कर रहे हो हम हो? फरमाया इन्नल्लाह अस्तफ़ा आदम वस्तफ़ा मिन बनी आदम इब्राहीम वस्तफ़ा मिन बनी इब्राहीम इस्माईला वस्तफ़ा मिन बनी इस्माईला कनाना वस्तफ़ा मिन बनी कनाना नज़ारा वस्तफ़ा मिन बनी नज़ारा कुरैशा वस्तफ़ा मिन बनी कुरैशा बनी हाशिम वस्तफ़ा मिन बनी हाशिम बनी अब्दुल मुत्तलिब। फरमाया जब मैं पुश्त आदम में आया तो अल्लाह ने फरमाया आदम मुस्तफ़ा हो गए हो। मुस्तफ़ा उसको कहते हैं जिसके आगे कोई मकाम ही कोई ना हो, जो अल्लाह को इतना महबूब हो, मुकर्रब हो। अत-तक़र्रुब बल हुज़ूर बेहुज़ूर समदियत, ये मुस्तफ़ायत का माना है। फरमाया आदम मुस्तफ़ा हो गए हो कि तेरी आगोश मोहब्बत में मुस्तफ़ा आए हैं। आदम से फिर इब्राहीम, इब्राहीम से फिर इस्माईल, इस्माईल से फिर कनाना, कनाना से नज़ार। जिस रास्ते से मेरे करीम आका खराम नाज करते रहे आलम फितरत की तरफ, आलम नासूत, आलम शहादत के तस्वुरात में हजूर उतरते गए। जिस पैकर में, जिस पुश्त में, जिस रेख के अंदर हजूर का नूर जलवा फरोज होता रहा, अल्लाह उसे मुस्तफ़ा बनाता रहा। और जिस वक्त खुतबा इरशाद फरमाया, दाएं जानिब हजरत अली मौजूद थे। हजरत अली के गाल पर हाथ रखा, कहाँ रखा? यहाँ कंधे पर रख के यहाँ ये हाथ रखा। बड़ा खूबसूरत जुमला कर रहा हूँ, बड़ी काबिल गौर बात, तवज्जो फरमाओ। अगर आज बात आपको समझ आ गई तो यकीनन आपका सीना मदीना बन जाएगा। हजरत अली से फरमाया, अली जानते हो तेरा और मेरा मामला क्या है? आका क्या है? फरमाया अन्नास मिन शजरतिन शत्ता, हर लोग की अपनी अपनी असल है और मुख्तलिफ दरख्तों से ये लोग आए हैं। आना व अंत मिन शजरतिन वाहिदा, तेरी और मेरी असल एक है। तेरी और मेरी असल हम पुश्त आदम में थे तो एक, पुश्त इब्राहीम में आए तो एक, पुश्त इस्माईल में आए तो एक, पुश्ते कनाना में आए तो एक, नज़ार में आए तो एक, कोई दुई का तस्वुर ही नहीं था। हम नज़ार से कुरैश में आए तो एक, हाशिम में आए तो एक, बनी हाशिम में आए तो एक, अब्दुल मुत्तलिब के अंदर आए तो एक। तो खुदा ने मुखातिब होकर कहा, हबीब तेरे बाद नबी कोई नहीं, लेकिन तेरी नबूवत के नूर ने क़यामत तक रोशनी देनी है। एहतमाम चाहता हूँ तेरी ज़ात के बाद जो तेरी नबूवत को चलाए। ऐ अल्लाह क्या करना चाहते हो? फरमाया तेरी इस अकाइद को एक हिस्से में तकसीम करना चाहता हूँ। एक हिस्सा वो है तो इमामुल औलिया है और एक हिस्सा है नूर इमामुल अंबिया है। जानते हो कि तुम मुस्तफ़ाओं के तसल्सल में आए। पहली मुस्तफ़ायत आदम में थी, उस मुस्तफ़ायत की फितरत में अली और नबी एक। दूसरी मुस्तफ़ायत नूह, वहाँ एक, इब्राहीम वहाँ एक,
اسماعیل وہاں ایک، کنانا میں ایک، نزار میں ایک، بنی ہاشم میں ایک۔ فرمایا اب جب بنی عبد المطلب کی باری آئی تو اللہ نے فرمایا محبوب اب مصطفیت کی انتہا ہو چکی ہے۔ فرمایا انا مصطفیٰ من مصطفین۔ جب مصطفیت اپنی معراج پر پہنچی وہاں اس معراج کی حرمت میں تو ذات نظر آئی، وہ میرے بابا کی ذات تھی یا حضرت علی کے بابا کی ذات تھی؟ سبحان اللہ، کیا بات، کیا بات۔ تو مصطفیت کا دودھ اس تسلسل میں آیا کہ بنی عبد المطلب بھی مصطفیٰ بنے، بنی عبد المطلب بھی کیا بنے؟ مصطفیٰ بنے۔ توجہ فرمائیے، مصطفیت سے اوپر کوئی مقام نہیں ہے حرمہ عظمت الہی میں۔ اور پھر بڑی عبادت کر رہا ہوں، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت مصطفیت کی حرمت کو بیان کر چکے تو اللہ بولے اس تائید میں۔ کون بولے؟ اللہ۔ توجہ فرماؤ، اللہ بولے۔ حبیب آپ نے جن مصطفیٰوں کو نبوت کے تسلسل میں بیان فرمایا ہے، رکیے وَقُلِ الْحَمْدُلِلَّہ، اللہ کی حمد بیان کرو کہ ہم نے آپ کو اور علی کو مصطفیت کے تسلسل میں آگے پیش کیا ہے۔ اللہ کی حمد بیان ہو گئی، پھر کیا ہے؟ پھر فرمایا وَقُلِ الْحَمْدُلِلَّہ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ۔ سبحان اللہ۔ اے میرے حبیب جن کو تو نے مصطفیت کی عظمت میں بیان کیا ہے، جن مصطفیٰوں سے تو اور علی آئے ہیں، میں خدا ہو کر ان مصطفیٰوں کو سلام کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ خدا نبی کے باپ کو اور علی کے باپ کو خدا ہو کر سلام فرماتا ہے، اور مولوی صاحب اپنی بہنی آنکھ سے دیکھ کر علی کے باپ کی عظمت ایمان کا انکار کر رہا ہے۔ استغفر اللہ۔ اپنی آنکھ کا علاج کر۔ اور اگر کوئی شخص، میں چھوٹی سی بات آپ کو دیسی سنا جاؤں تاکہ عنوان جو زیادہ سادہ ہو جائے۔ ہمارا ایک زمانہ گزرا ہے مولانا علماء اہل سنت بریلویوں کا۔ ہم جس وقت دیکھتے تھے کہ گستاخان رسول کے طبقات جو ہیں دوسرے تیسرے چوتھے، وہ گستاخ ہیں، ہم ان کے ساتھ لین دین نہیں کرتے تھے، بلکہ ہمارے علماء بریلی نے فتویٰ دیا کہ کسی بے دین کے ساتھ رشتہ نہیں کرنا۔ ہم نہیں کیا کرتے تھے، نہ بیٹی دینی ہے نہ لینی ہے، نہ بہن کا رشتہ کرنا ہے نہ لینا ہے، کسی بد مذہب سے رشتہ نہیں کرنا۔ میں یہاں روکتا ہوں آپ کو، اس میں بڑا عمل رہا، ہمارے پرانے اکابر علماء یہ روکتے تھے اور ہوا اس پر عمل۔ چلو آج ذرا معاملہ بگڑ گیا ہے، پہلے عمل ہوتا رہا۔ اور آج بھی جب ہم کبھی کوئی صورت دیکھتے ہیں تو جو عقیدے کا پکا آدمی ہے وہ کسی بد مذہب کے ساتھ رشتہ نہیں کرے گا، ہے نا ایسا؟ میں مولانا صاحبان سے پوچھتا ہوں، آپ کے فتوے کی حرمت کو سلام، آپ کتنے دانا ہیں کہ کسی بد مذہب کو بیٹی کا رشتہ نہ دیتے ہو نہ لیتے ہو، نہ بہن کا رشتہ کرتے ہو نہ لیتے ہو؟ آپ کے شعور کی یہ بلندی ہے، اللہ شریک جس کا کوئی شریک نہیں، وہ آپ جتنا بھی سیاڑا نہیں کہ اپنا محبوب اس کو دے رہا ہے جس کا مذہب ہی صحیح نہیں۔ واہ 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 واہ، بڑی بات۔ تمہاری برکت سبحان اللہ، اور خدائے ذوالجلال کی حکمت بھی ہے۔ اب ہم چاہتے ہیں کہ قرآن کی روشن آیات میں شان ابو طالب کا ایک منظر پیش کر کے اجازت چاہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یاد رکھو، مذہب کے دائرے میں جس نے رسول کو ایک مرتبہ دیکھا، چاہت کی روشنی میں، پیار اور عظمت کے انداز میں، اور کچھ لمحے بیٹھ گیا دربار رسالت میں، اسے آپ کیا کہتے ہو؟ صحابی۔ کیا کہتے ہو؟ اور پھر یہ بھی فتویٰ دیتے ہو کہ روح کائنات کے سارے ولی مل جائیں تو ایک صحابی کی گرد راہ کے ذرے کے برابر بھی ان کا مقام نہیں ہے۔ ہاں، اس میں کوئی شک نہیں، ہم اس کے قائل ہیں، صحابی کا بڑا مرتبہ ہے۔ بھئی جو دربار رسالت میں ایک لمحہ بیٹھ جائے اور چشم تمنا سے اس نے رسالت کا تماشا کرے ایک لمحہ کے لیے، شریعت کا ٹائٹل اسے صحابی کہتا ہے۔ جو ایک لمحہ رسول کی بارگاہ میں رہے، رسول کے دامن میں رہے، رسول کے پاس رہے، وہ صحابی، اور جس کے پاس خود رسول 50 سال رہے۔
अबू तालिब जिंदाबाद ईमान अबू तालिब जिंदाबाद ईमान अबू तालिब जिंदाबाद एहसान अबू तालिब जिंदाबाद एहसान अबू तालिब जिंदाबाद क्या बात है क्या बात सलामत रहो मौलवी आंदा काफर वाह ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਲੱਗੇ ਨਾ ਬਹੁਤ ਲੱਗੇ जिंदाबाद जिंदाबाद ਲੱਗਾ ਮੇਰਾ ਸ਼ੇਰ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ थोड़ा जा फाना ठोकना बाद च तुसा भी वाह 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 हमने इल्म की दुनिया में रहना है, दलील की अजमत में रहना है, क्या आई बात आवारगी नहीं। ये अल्लाह का घर है और मुफ्ती साहब करीब है, ऐसा ना हो कि वो टांग लेकर बाहर ही आ जाए। अब मैं कर रहा हूँ जो रसूल के पास रहे वो सहाबी और जिसके पास खुद रसूल रहे हैं। चलिए मैं थोड़ा सा एक जुमला मज़ीद ऐड करता हूँ। भाई जिसने चश्मे तमन्ना से, जिसमें चश्मे बेदार से, चश्मे तमन्ना से रसूल को एक नजर देखा वो सहाबी, और जिसने 50 साल तक नजर हटाई नहीं, 50 साल तक नजर हटाई नहीं, और कहते क्या है आका तेरा देखना इबादत तेरी याद बंदगी है, तेरा देखना इबादत तेरी याद बंदगी है। तो जिसका एक एक लम्हा रसूल पर कुर्बान हो, जिंदगी की सारी हुर्मतें, और क्या हुर्मत थी जब कभी आंख बुढ़ापे की अजमत में बंद होती, नींद का गलबा होता, अबू तालिब आंख से कहते वो आंख तू सो गई तो कायनात का वक्त सो जाएगा, उठ बेदार रहे, गलबा फितरत होता, आंख बंद होती तो हजरत अबू तालिब इश्क़ रसूल की हुर्मत में आंख को तंबीह करते कि उठ बेदार हो जा, तेरी बेदारी में आलम की बेदारी है, तू सो गई तो कायनात का वक्त सो जाएगा। आंख बुढ़ापे की अजमत में वो ढिल मारती, स्वाती, आंख को जब समझ ना आती बातों की तो उसी खुली हुई आंख में नमक डाल लिया करते थे। मौलवियों बताओ तुम भी इश्क का दावा करते हो, बताओ तो सही, ऐसा पहरेदारियां कहीं किसी के पास है? अच्छा, जब आंख नमक को भी बर्दाश्त कर लेती तो जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम बेदारी के लिए अपनी आंख में छोटे छोटे संगरेजे और रोड़े पत्थरों के चुनकर आंखों में डाल लिया करते थे। है किसी मौलवी के अंदर गैरत जो इस अंदाज में उसकी आंख पैरा दे दीन मुस्तफ़ा का। और याद रखना उलमा के तफन्नुन तबा के लिए एक बात अर्ज़ कर रहा हूँ, हमारे फ़िक़्ह के जो मकातिब हैं, मकतबा हनफी, मकतबा शाफ़ी वगैरह, जब फ़िक़्ह ही जुज़ियात में गुफ्तगू करते हैं तो इल्म और दलील की बुनियाद पर इख्तलाफ भी हो जाता है। एक मसले पर इख्तलाफ हुआ, बात समझ रहे हैं ना मेरी? एक मसले पर इख्तलाफ हुआ कि ये जो सफ़ा मरवा की सही है तवाफ़ के बाद दौड़ना सफ़ा मरवा की पहाड़ी पर, ये सफ़ा से शुरू करें या मरवा से? बड़ी खूबसूरत बात कर रहा हूँ, सादा बात। अब दोनों तरफ से दलाल शुरू हो गए, हनफियों के दलाल, शाफियों के दलाल, मालिकियों के, हर एक ने अपने दलाल दिए। इमाम अबू हनीफा को अल्लाह ने एक बसीरत अता फरमाई, उन्होंने कहा कि दलाल अपनी जगह बजा हैं, अब जाओ बिमा बदा अल्लाह, मैं तो वहां से सही शुरू करूंगा जहां से अल्लाह ने की। वो भाई अल्लाह ने कहां से की? कहा कुरान की नस बोल रही है, इन सफा वल मरवा मिन शाइरिल्लाह। अगर सफा से खुदा ने शुरू किया है तो हम सफा से ही आगाज करेंगे, मरवा से किया है तो मरवा से। जब कुरान देखा गया तो सफा से। भाई मेरी बात इतनी थी जो आपको सुनाना थी, ये इल्मी बात थी। आइए, अगर सफा और मरवा का आगाज और सही वहां से शुरू किया जाए जहां से खुदा ने किया है, तो फिर मैं हक बजाने में हूँ ये कहता हूँ अहले इल्म से कि अहले इल्म आप भी दीन वहां से शुरू करें जहां से खुदा ने शुरू किया है। जिंदाबाद। क्या बात, अल्लाह ने अपना दीन हजरत अबू तालिब से शुरू किया है। क्या ही बात। मेरा मार के ते लोए अंदर रहंदा ते नकड़ खिंच ली। अच्छा, बड़ी अजीब बात है किबला, आंख वाला तेरे जौबन का तमाशा देखे, दीदाए गोर को क्या नजर आए क्या देखे। उन बेताब निगाहों को करोड़ों सलाम जिन्होंने रसूलुल्लाह को 50 साल तका, 50 साल तक आंख झपकी नहीं। मौलवी साहब को तो रोटी खाते हुए भी नींद आ जाया करती है,
لیکن یہ ابو طالب کی پہرے داریاں ہیں. اللہ نے فرمایا لوگوں ابو طالب صرف ام محمد نہیں, صرف محمد کا چچا نہیں, یاد رکھو میں نے خدا ہو کر حرمت دین, حفاظت دین, بقائے دین کا ضامن اگر کسی کو بنایا ہے تو فقط ابو طالب کی ذات ہے. جب میں یہاں سے شروع کرتا ہوں تم آگے کیوں بھاگتے ہو بھائی؟ سماعت کیجیے. حضرت ابو طالب علیہ السلام, ماشاءاللہ ماشاءاللہ, اللہ نے کیا کہا کہ ابو طالب صرف فرد بشر نہیں, واہ واہ سبحان اللہ, فرد بنی ہاشم نہیں. اے اللہ کیا ہے؟ فرمایا خدا کا اعتماد ہے, اللہ کا اعتماد ہے, اور پھر میرے دین کی بقا اور ضمانت کا ضامن ہے. تاریخ گواہ ہے, یہ ممبروں پر چڑھ کے بکنے والے بھی اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ جتنی خدمت ابو طالب نے کی ہے کائنات میں ایسی خدمت کا تصور ممکن ہی نہیں ہے. میں چھوٹی سی مثال آپ کو پیش کرتا ہوں. یہ جو آپ علی علی کرتے ہیں نا, سارے علی والے ہو نا, لیکن ایک چیز کا تقاضا کر رہا ہوں, اگر من میں علی ہیں تو اس من میں دشمن علی نہیں آنا چاہیے. وہ میرے رسول نے فرمایا جو علی سے گرج رکھتا ہے اس کی 3 حیثیتیں. سب سے پہلی حیثیت یہ ہے کہ وہ اس کی ماں نے زنا سے اسے جنم دیا ہے. وہ امام کعبہ ہو, کسی کائنات کی کسی عظمت پر وہ متمکن ہو, علی سے بغض رکھتا ہے تو حرامی ہونا ایسا ہی اس کا یقینی ہے کہ جس طرح آسمان کا اوپر ہونا یقینی ہے. کوئی شک نہیں اس کے حرامی ہونے میں. علی تیرے پیچھے کیا ہے؟ صاحب وحی تو محمد ہے. اے علی تجھ پر تو وحی نہیں آئی, تیری اتنی استعداد اور اتنا بڑے آگے بڑھ گیا ہے, اس تیرے پیچھے کیا ہے؟ تو علی کہتے ہیں میرے پیچھے میرے بابا کی غیرت بول رہی ہے. اب آپ کو میں مولا کائنات کا ایک جملہ سنا دیتا ہوں, آپ نے پھر جائزہ لینا ہے کہ آپ نے مولوی کی بات ماننی ہے یا مولا کی بات ماننی ہے. حضرت مولا مرتضیٰ علی مشکل کشا سے پوچھا گیا کہ آپ اپنے بابا کی بابت کیا خیال رکھتے ہو؟ کہا میں بیٹا ہوں, ہو سکتا ہے تم کہو کہ خوشامد میں بول رہا ہوں. کہا بیٹا ہونا الگ بات ہے, بیٹا ہونا الگ بات ہے, اور میرے بابا کا جو معاملہ ہے ابا طالب عصمت المستجیر, یہ مولا کائنات کا فرمان ہے. ابا طالب عصمت المستجیر وغیث المغول بنور الظلمین. فرمایا ساری کائنات پناہ لیتی ہے محمد کے دامن میں, اور عالمین کی رحمت ذات محمد نے پناہ لی ہے میرے بابا کے دامن میں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, شان ابو طالب, ایمان ابو طالب, احسان ابو طالب. ابھی یہ بول رہے تھے کہ قرآن آ گیا. فرمایا میرے حبیب علی جو کہتے ہیں ٹھیک کہتے ہیں. علم یجد کا یتیماً فآوا, اے حبیب جس وقت آپ کو میں نے یتیم پایا, فآوا اس وقت محسوس کیا کہ کوئی ایسی مضبوط پناہ ہو جہاں میرا محبوب بھی محفوظ ہو, اس کا دین بھی محفوظ ہو جائے. تو فرمایا روئے کائنات پر میں نے الوہی نظروں کے ساتھ دیکھا کہ کوئی ایسا منظرنامہ کہا کائنات کے اندر نظر نہیں آیا, حتیٰ کہ ملکوتی طاقتوں کے اندر بھی وہ کمال نظر نہیں آیا جو حضرت ابو طالب کے جذبوں میں کمال نظر آیا ہے. اور پھر جو کلمے کہے خدا نے بڑے عجیب ہیں. توجہ ہے بھائی, آپ کیا سن رہے ہیں؟ تاجدار اولیاء کے باپ کی شان سن رہے ہیں. جتنا اگر احترام سے سنو گے توجہ سے اتنا آپ کو فیضان علی ملے گا. میں بڑا حیرت زدہ ہو گیا کہ مولا کائنات علیہ السلام کی تائید میں قرآن آیا, اور 3 لفظ ہیں قرآن میں, صحبت, معیت.
صحبت سے صحابی بنا, معیت سے صحابی بنا. اے اللہ ابو طالب صحابی ہیں اللہ اللہ اللہ. یا رسول کے ساتھ رہنے والے ہیں؟ فرمایا صحابیت ابو طالب کے مرتبے سے بہت چھوٹی ہے. ساری کائنات کی صحابیتیں مل جائیں تو ابو طالب کے جذبوں کا ایک احساس بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. صحابیت بہت چھوٹی ہے, اس کو اے اللہ صحابی بنا دے. کہا اس کا صحابیت اس کے شایان شان نہیں. اے سما کا الہ ہمبے کا ابی طالب یا حبیب اللہ, میرے حبیب لوگ صحبت اختیار کر کے صحابی قرار پائیں گے, لیکن صحابیت تیرے ہمیں محمد ہم رحمت سے بہت چھوٹی ہے. اے اللہ پھر ان کا ٹائٹل کیا ہے؟ فرمایا ہم نے ساری نبوت کے سارے پیکر کو اٹھایا, وجود ابو طالب میں پیوست کر دیا ہے. ان کو شان انضمامیت دی ہے, شان ضمیت عطا فرمائی ہے. لہذا صحابیت ان کی شایان شان نہیں, صحابیت تو آپ کے غلاموں کا ٹائٹل ہے. یہ آپ کے غلام بھی ہیں اور آپ کے محسن بھی ہیں. اور لہذا اس پیمانے میں اللہ وحدہ لا شریک نے وہ ٹائٹل دیا قرآن کریم کے نصوص میں. اور پھر فرمایا محبوب یہ میدان ہے اور یہ گھوڑا ہے, پتہ چل جائے گا کون کہاں کھڑا ہے. احد کا غزوہ لڑا گیا, ہزاروں صحابہ تھے. بدر کا غزوہ لڑا گیا, صحابہ تھے. حنین کا غزوہ لڑا گیا, صحابہ تھے. پھر بھی اللہ نے فرمایا اگر جن کی کثرت ہے مگر اس وقت مد مقابل جو کافر ہے وہ بڑی طاقت کا مالک ہے, تو اللہ نے من الملائکۃ مردفین منزلین مصومین, اللہ نے 5000 فرشتے مدد کے لیے بھیجے. بدر میں, حنین میں, تبوک میں فرشتے آئے, کہیں 3000 کہیں 5, کہیں منزلین کہیں مصومین کہیں مردفین. اے اللہ مزاحمت تو سب سے زیادہ مکہ میں تھی, یہاں تو اتنی مزاحمت نہیں, یہاں مد مقابل طاقت بھی ہے, تھوڑا بہت اسلحہ بھی ہے, تو وہاں تو کچھ نہیں. فرمایا ابو طالب کی طاقت ملکوتی طاقتوں سے بھی کہیں بلند و بالا ہے. اس لیے ان کے مدد کے لیے کوئی فرشتہ نہیں آئے گا, کیونکہ یہ میرا اعتماد ہے. میں سمیٹ رہا ہوں گفتگو کو, یاد رکھو ایک پیغام دے کر جا رہا ہوں. 3 رات کے شب ہجرت میں 3 راتیں, کتنے؟ 3 راتیں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ کا غار ثور میں پہرا دیا. کیا کیا؟ تو قدرت کو اتنا پسند آیا, ان کی اس محبت کو اتنا بڑھایا کہ آسمان چھوٹا ہو گیا, زمین چھوٹی پڑ گئی, آسمان کے آنگن میں چمکنے والے ستاروں کا نور مان پڑ گیا, کیونکہ ابو بکر صدیق کے جذبوں کی روشنی اتنی تھی کہ کائنات کی کوئی حقیقت اس کے سامنے نہیں آ سکی. اب سوال یہ ہے کہ جس شخص نے 3 رات پہرا دیا اس کی نیکی آسمان سے بھی بلند, اس کی نیکی کا نور ستاروں کی نگاہ سے بھی زیادہ. آئیے, یہ تو 3 راتوں کے پہرے کا عنوان ہے, اور جس نے 50 سال پہرا دیا ہے. جاتے ہوئے ایک بات ضرورت کرتا جاؤں, آج کتنے مذہب ہیں, کتنے مسلک ہیں, ہے کوئی مذہب اور مسلک جو اس بات کا اعتماد دلائے کہ میں دین کی بقا کے لیے ضمانت کے طور پر آتا ہوں؟ کسی کے پاس کسی کے دامن میں گنجائش ہی نہیں. ہم ایک دوسرے کی تکفیر ضرور کرتے ہیں, مگر تعمیری کام کے لیے ہمارے پاس نہ وقت ہے, نہ صلاحیت ہے, نہ شعور ہے. آئیے یہ بات قابل غور. اب ہم کیوں خلاف فطرت چلیں؟ اللہ نے بقائے دین کا ضامن اگر اس وقت ابو طالب کو بنایا تھا تو آج بھی بقائے دین کا ضامن ابو طالب ہی کی ذات ہے, ان کا اسوہ ہے. لوٹ آؤ مذہبوں کے تصورات سے, یہ سارے مصنوعی علاقائی شخصی مذہب ہیں. حق کہاں ہے جہاں خدائے ذوالجلال نے تمام فرمایا ہے. ادھر آؤ, بو طلبی ہو جاؤ, بو طلبی ہو جاؤ. یہ میرا پیغام تھا. اور جناب ابو طالب علیہ السلام کی بابت ایک جملہ مولا کائنات نے کہا, ایک جملہ ابو طالب نے کہا. حضرت علی کا کندھا پکڑا, کہا فالصبر احجا کل مسیرہ,
صبر بڑی چیز ہے علی، مصائب آئیں گے سینہ پیش کر دینا. بس صبر و بلاؤ والبلاؤ شدید لفداء الحبیب وابن الحبیب. میں قیامت کے دن تیری شجاعت پر اب فخر کروں گا جب تم محمد پر قربان ہو کر آئے گا. کائنات میں کوئی ایسا شخص دکھاؤ جس نے 4 نسلوں کی قربانی دین محمد پر دی ہو. تو موازنہ بھی کر لینا، مقابلہ بھی کر لینا. ابو طالب علیہ السلام دین کے بھی محسن، رسول کے بھی محسن، قیامت تک آنے والے امت کے بھی محسن. یہ جو مولوی جتنے ٹکر کھا رہے ہیں اگر یہ حلالی ہیں تو اپنے محسن کے احسان کی طرف آ جائیں. کیوں کہ اس کے علاوہ کائنات کے اندر کہیں بھی بقائے دین کی ضمانت نہیں ہے. آج شیعہ سنی کے لیے آگ بگولا ہے، سنی شیعہ کے لیے یہ ٹکر، یہ مذہبی، یہ مصنوعی چیزیں کوئی حقیقت نہیں رکھتی. تحقیق کا طالب علم ہوں، کائنات کے بڑے بڑے فورموں پر بات کر رہا ہوں. آؤ دامن ابو طالب سے وابستہ ہو جاؤ. کیا آپ میں سے کوئی شخص ایسا ہے جو آج مجھے اس بات پر خوش کر دے کہ کل میں جب جاؤں گا تو اپنے گھر کی چھت پر حضرت ابو طالب کا جھنڈا لہراؤں گا اور اوپر لکھوں گا سلام یا ابو طالب. کیا لکھا لکھیں گے آپ؟ بس کتنے مجمع میں اتنے ہی لوگ ہیں؟ میرا ہاتھ کھڑے کر کے بتائیے. میں نے پھر آ جانا ہے فرقہ آبادی، میرا گھر ہے، میں دیکھوں گا کس کے گھر جھنڈا لگا ہوا ہے. جب یہ جھنڈا آپ گاڑیں گے اپنی چھت پر تو کفر کا کلیجہ دہل جائے گا کہ ابو طالب کے ماننے والے پھر میدان میں آ گئے ہیں. اس واسطے میں گزارش کروں گا آپ سے کہ پلیز آپ فرقوں میں نہ پڑیں. اگر آپ ابو طالب کے ایمان میں شک کرتے ہیں تو آپ کو اپنے ایمان میں شک ہے. ابو طالب محافظ ایمان ہے، اور جہاں ایمان ہاتھ باندھ کر کھڑا ہے. کیسے کھڑا ہے؟ ہاں، ایمان اسے ملے گا جو دہلیز ابو طالب پر سر رکھے گا.